طیارے نے اشارہ ملتے ہی ایئرپورٹ پر رینگنا شروع کر دیا اور پھر اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی چلی گئی اور چند ہی لمحے بعد وہ زمین چھوڑ چکا تھا اور فضا کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا۔ ARC کمپنی کا طیارہ تھا جو صفدر، کیپٹن شکیل، جولیا اور عمران کے ساتھ 30 اور مسافروں کو لے کر نیو یارک کی جانب جا رہا تھا۔ جولیا اور کیپٹن شکیل آگے بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے صفدر اور عمران تھے۔ سارے ہلکے ہلکے میک اپ میں تھے جس سے ان کی شخصیت کچھ اور نکھر آئی تھی۔ صفدر کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں انتہائی شاندار لگ رہی تھی اور عمران اسے بیٹھا چھیڑ رہا تھا۔ صفدر یار، تمہارے چہرے پر گلیری کی دمیں بڑی شاندار لگ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، صفدر نے آہستہ سے جواب دیا۔ خدا کے لیے صفدر، کیا میں مونچھیں اگانے کا کام کرتا ہوں؟ یہ سب تو باتوں میں مشغول تھے، مگر ایک اکیرے بند کا نوجوان جہاز کی تیسری رو میں بیٹھا ان کی طرف بڑی پر اسرار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ ان کی شخصیتوں پر نظر ڈالتا اور کبھی اس کی نظریں عمران کی گود میں پڑے کیمرے کی طرف پڑتی۔ طیارہ رواں دواں اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اچانک نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر وہ آہستہ سے عمران اور صفدر کے نزدیک سے گزرتا ہوا طیارے کی دم میں بنی ہوئی لیبارٹری کی جانب جانے لگا۔ جیسے ہی وہ عمران کے پاس سے گزرا، اس نے جھپٹ کر عمران کی گود سے کیمرہ اٹھایا اور پھر پوری تیزی سے لیبارٹری کی طرف بھاگ نکلا۔ عمران نے بھی اس کے پیچھے جست لگائی، مگر وہ لیبارٹری میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ تمام مسافر اس حرکت سے بری طرح بوکھلا اٹھے۔ عمران لیبارٹری کے دروازے پر مکے برسا رہا تھا۔ صفدر، شکیل اور جولیا بھی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایئر ہوسٹس تیزی سے عمران کی طرف بڑھی۔ عمران نے اسے کسی طرح بھی لیبارٹری کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مگر ہوسٹس بے بس تھی۔ یہ واقعہ ہی اتنا اچانک ہوا تھا کہ سب چکرا کر رہ گئے تھے۔ اچانک عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازے پر بنے ہوئے لاک پر گولی چلا دی۔ گولی پڑتے ہی لاک ٹوٹ گیا اور عمران نے تیزی سے دروازے کو دھکا دیا، لیکن خالی لیبارٹری اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ لیبارٹری کی پشتوں کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ عمران نے تیزی سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور اسے فضاؤں میں ایک پیراشوٹ نظر آیا اور عمران زندگی میں پہلی بار بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ لیکن شاید یہ کیمرہ اتنا قیمتی تھا کہ عمران نے بے بسی کی بجائے کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کیپٹن شکیل کو کہا کہ تم نیو یارک ایئرپورٹ پر میرا انتظار کرنا، اور پھر وہ تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھا اور اس نے جہاز کی طرف سے ملنے والے پیراشوٹ کو اپنی کمر کے گرد باندھا، اور پھر اس نے صفدر کے کان میں تیزی سے سرگوشی کی اور صفدر پستول نکالتا ہوا کاکپٹ کی طرف بھاگا۔ جہاز پائلٹ بیٹھا جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس مجبور نظروں سے یہ ہنگامہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ادھر صفدر نے پائلٹ کی پشت پر پستول لگایا اور اسے مجبور کیا کہ وہ جہاز کو پیچھے کی طرف لوٹا دے۔ دیکھو پائلٹ، اپنا جہاز فوراً بیک کر دو۔ وہ آدمی ہمارا ایک ایسی چیز لے کر جہاز سے کود گیا ہے جس کے لیے ہم سارے جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اچھا تو یہ ہے کہ تم فوراً جہاز کو موڑ کر اس کے پیچھے چلو اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جہاز کی رفتار تیز کر دو۔ ہمارا ایک آدمی جہاز سے کود جائے گا، اس کے بعد تم اپنی منزل کی طرف چلے جانا، ورنہ تم جانتے ہو ہم سب کچھ کر گزریں گے۔ پائلٹ نے بے بسی سے پستول کی طرف دیکھا اور پھر جہاز کا رخ موڑ دیا۔ جہاز ایک بار پھر واپس جا رہا تھا۔ عمران کھڑکی سے کودنے پر تیار کھڑا تھا۔ ایئر ہوسٹس اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، لیکن جولیا نے اسے ریوالور دکھا کر چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ جہاز آہستہ آہستہ فضاؤں میں بلند و پیراشوٹ کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس پیراشوٹ کے پاس سے گزرا تو عمران نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران کا پیراشوٹ کھل چکا تھا اور اب وہ بھی فضا میں جھول رہا تھا۔ اس کا پیراشوٹ پہلے پیراشوٹ کے کافی نزدیک تھا۔ یہ عمران کا اندازہ تھا کہ اس نے ایسے وقت تو چھلانگ لگائی جب جہاز پیراشوٹ کے بالکل پاس سے گزرا۔ اب جہاز ایک لمبا چکر لگا کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف واپس جا رہا تھا۔ عمران نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لیا۔ اب دونوں پیراشوٹ آہستہ آہستہ زمین کی طرف جا رہے تھے اور کچھ دیر بعد وہ دونوں زمین کے نزدیک آ گئے۔ عمران زمین پر کودنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص زمین پر کودتے ہی بھاگ جانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی دونوں زمین پر گرے، اس شخص نے جلدی جلدی اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑانا شروع کر دیا۔ عمران اس سے تقریباً 150 گز دور گرا تھا۔ یہ جگہ ایک خشک پہاڑی تھی۔ عمران بھی جلدی سے اپنے آپ کو پیراشوٹ سے آزاد کرایا اور پھر پستول ہاتھ میں لے کر تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ چونکہ وہ پستول کی رینج سے دور تھا اس لیے عمران اس پر گولی نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے وہ بھاگنے پر ہی اکتفا کر رہا تھا۔ ناہموار پتھروں کی وجہ سے اسے بھاگنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی رفتار کافی تیز تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔
وہ شخص پہاڑی کی دوسری طرف بھاگ رہا تھا۔ عمران کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اس پہاڑی کی دوسری طرف کیا ہے، اس لیے وہ پہاڑ کی طرف پہنچنے سے پہلے ہی اس شخص کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اب وہ شخص عمران کی پستول کی رینج میں تھا، لیکن اب عمران پستول نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اب اگر اس نے اسے گولی مار دی تو کیمرہ سمیت پہاڑ سے نیچے جا گرے گا، اور پھر جو اس شخص کا تو حسر ہوتا وہ ہوتا، کیمرہ عمران کو صحیح سلامت نہ مل سکتا تھا۔ اس لیے عمران چاہتا تھا کہ اسے زندہ پکڑے۔ اتنے میں وہ شخص پہاڑ کی دوسری طرف پہنچ کر عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران بھی ایک لمحے کے بعد چوٹی پر پہنچ گیا، لیکن اس نے نیچے پہاڑی کو دیکھا، سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا اور وہ شخص کیمرہ ہاتھ میں ڈالے سمندر کی طرف گولی کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ اتنی بلندی سے سمندر میں چھلانگ لگانا یقیناً اس شخص کی انتہائی دلیری اور جرت کی دلیل تھی۔ پہاڑی تقریباً سمندر سے 100 فٹ اونچی تھی۔ اسی وقت ایک زور کا جھپاکا ہوا اور وہ شخص سمندر کے پانی میں کیمرے سمیت گم ہو گیا۔ عمران نے پستول جیب میں ڈال لیا، پنجے جوڑے اور پھر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیر کی طرح اڑتا ہوا سمندر کی طرف جا رہا تھا اور سمندر لمحہ بلمحہ نزدیک آتا جا رہا تھا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ سمندر کی پناہیوں میں تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ سمندر اس جگہ انتہائی گہرا تھا، وگرنہ اتنی بلندی سے کودنے کے بعد وہ یقیناً سمندر کے نیچے کی زمین سے ٹکرا جاتا اور پھر اس کے گوشتوں کا قیمہ مچھلیوں کی خوراک بن جاتا۔ عمران کافی گہرائی تک تیر کی طرح گیا اور اس کی رفتار جب تیز ہوئی تو سمندر نے اسے تیزی سے اوپر کی طرف اچھالنا شروع کیا۔ تیرنے میں انتہائی مشاق ہونے کی وجہ سے لمحہ بلمحہ اس شخص کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ ایک لانچ تیزی سے اس شخص کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جتنی تیزی سے وہ لانچ اس شخص کی طرف بڑھ رہی تھی، عمران کا خیال تھا کہ وہ شخص گرفتار ہونے سے پہلے لانچ پر سوار ہو جائے گا۔ لانچ اس شخص کے پاس پہنچ کر آہستہ ہو گئی اور لانچ پر کھڑے 2 آدمیوں نے اسے پکڑ کر لانچ پر چڑھا لیا۔ اتنے میں عمران بھی اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک شخص نے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہاں عمران نے ایک ایسا جمپ لگایا کہ ایک انسان کی اس سے توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ وہ سمندر سے ایسے اچھلا جیسے کوئی شخص زمین سے اچھلا ہو، اور وہ جمپ بھی اتنا زوردار تھا کہ وہ دوسرے لمحے لانچ میں پڑا تھا۔ وہ دونوں شخص یہ دیکھ کر اتنے حواس باختہ ہوئے کہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان سمندر سے اتنا بڑا جمپ لگا سکتا ہے، لیکن یہ عمران تھا جو خطرے میں واقعی مافوق الفطرت بن جایا کرتا تھا۔ عمران جیسے ہی لانچ پر گرا، اس نے تیزی سے پلٹا کھایا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چھلانگ لگانے میں اسے جتنا زور لگانا پڑا تھا وہ خود ہی جانتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے ہو، اور پھر لانچ کے تختوں پر گرنے سے اس کو چوٹ بھی کافی آئی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ یہی لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اگر اس نے ذرا سی کمزوری دکھائی تو سارا کیا دھرا بے سود ہو کر رہ جائے گا، اس لیے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر دونوں شخص بھی چونک پڑے، جیسے خواب سے جاگے ہو۔ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھے، لیکن عمران نے پھر ایک ہائی جمپ لگایا اور اس کی دونوں ٹانگیں سامنے والے ایک شخص کے سینے پر پڑی اور وہ چیخ مار کر نیچے الٹ گیا۔ دوسرا شخص عمران سے نپٹنے لگا، لیکن ایک ہی گھوسے نے اسے بھی نیچے گرا دیا۔ اب عمران تیسرے شخص کی طرف بڑھا جو یہ سچویشن دیکھ کر کیمرے کو سمندر میں پھینکنے جا رہا تھا۔ عمران نے ایک جھپٹا مارا اور کیمرہ اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ گھوسا کھانے والا شخص دوبارہ عمران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے تیزی سے بھاگ کر کیمرے کو ایک کونے میں رکھا اور پھر آنے والے شخص کو پھرتی سے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ وہ شخص حالانکہ کافی قوی ہیکل تھا، لیکن عمران کے ہاتھوں میں ایک کھلونے کی طرح بے بس ہو چکا تھا۔ عمران نے پھرتی سے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر وہ اس شخص کی طرف بڑھا جو کیمرہ لے آیا تھا۔ وہ شخص اب پھر کیمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر مارا اور پھر اسے بھی ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ ایک جھپاکے سے وہ سمندر میں گر پڑا۔ عمران کے چہرے پر اس وقت ایک درندگی پھیلی ہوئی تھی۔ تیسرا شخص ابھی فرش پر پڑا تھا۔ اس کے سینے پر پڑنے والی لات اسے عدم کا راستہ دکھا چکی تھی۔ عمران نے اس کی طرف سے مطمئن ہو کر لانچوں کو سنبھالا جو تیزی سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر سمندر میں چکر لگا رہی تھی۔ عمران نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور لانچ تیز کر کے ایک مخالف سمتوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں شخص سمندر میں پڑے ہاتھ پیر مار رہے تھے، لیکن عمران ان سے بے پرواہ ہو کر لانچ چلا رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کی لانچ تیزی سے پہاڑ کی طرف بھاگی جا رہی تھی جہاں سے اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ اب اس طرف سے فارغ ہو کر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس ملک میں ہے اور کس شہر سے کتنی دور ہے۔
اسے فوراً نیو یارک کو پہنچنا تھا کیونکہ اس کے بغیر اس کے ساتھی بے بس تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میٹنگ کہاں ہو رہی ہے اور اس کے کوڈ الفاظ کیا ہے، اس لیے اس کا آج نیو یارک کو پہنچ جانا لازمی ہے۔ اب لانچ ساحل کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے لانچ کو ساحل کے پاس جا کر روکا، پھر اور چھلانگ لگا کر ساحل پر اتر گیا۔ اب وہ تیزی سے دوبارہ پہاڑ کی جانب جا رہا تھا۔ جیسے ہی عمران نے چھلانگ لگائی اور طیارہ پھر مڑ کر اپنی منزل کی طرف چلا، کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا دوبارہ اپنی سیٹوں کی طرف بڑھے۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ سخت و پریشان تھے کہ نہ جانے عمران پر کیا گزرے گی۔ طیارے کے مسافر سارے ان تینوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چند ایک نے تو ان سے سوالات بھی پوچھے، لیکن انہوں نے کچھ بتلانے سے انکار کر دیا۔ کیمرے کے متعلق ان تینوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیمرہ کیا تھا۔ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کیونکہ وہ سیاح بن کر نیو یارک جا رہے ہیں، اس لیے عمران نے ایک کیمرہ بھی ساتھ لے لیا ہے۔ لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کیمرہ، بشرطے کہ یہ کیمرہ ہو، کوئی انتہائی اہم چیز تھی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا اور اسے اس کیمرے کے متعلق معلومات کہاں سے ملی۔ صفدر اور جولیا سوچ رہے تھے کہ نیو یارک کو جا کر وہ کیا کریں گے، کیونکہ انہیں بذات خود کوئی معلومات نہ تھی۔ سب کچھ عمران کو معلوم تھا اور عمران نہ جانے کب نیو یارک کو پہنچے، لیکن وہ سب بے بس تھے کیونکہ آئندہ کا لائے حمل نیو یارک کو جا کر ہی بنایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ 1 گھنٹے کے بعد طیارہ نیو یارک کو ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا، لیکن صفدر وغیرہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ایئرپورٹ پر ہر طرف پولیس ہی پولیس نظر آ رہی تھی۔ صفدر سمجھ گیا کہ پائلٹ نے اس واقعے کی اطلاع ایئرپورٹ پر دے دی ہے۔ اب سوالات اور تفتیش کا ایسا چکر چلتا نظر آتا تھا کہ جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے صفدر نے شکیل کے کان میں سرگوشی کی اور شکیل نے جولیا سے کہا طیارہ ابھی تک ایئرپورٹ کے چکر لگا رہا تھا۔ جیسے ہی طیارہ چکر لگاتا ہوا شہر کی ایک طرف سے گزرا، ان تینوں نے اسی لمحے اپنے پستول نکال کر کھڑکیوں سے نیچے پھینک دیے۔ ان کی اس حرکت کو کسی نے محسوس نہ کیا کیونکہ تمام لوگ اترنے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ اب ان تینوں نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ کم از کم وہ اس کہانی سے ہی مکر جاتے تو پستول کی عدم موجودگی اس بات میں وزن پیدا کر دیتی۔ آہستہ آہستہ طیارہ ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ جیسے ہی طیارہ اترا، پولیس نے طیارے کو گھیرے میں لے لیا۔ مسافر باری باری اترنے لگے۔ صفدر اور جولیا بھی نیچے اترے۔ پولیس کے پاس کھڑی ایئر ہوسٹس نے ان کی طرف اشارہ کیا اور پولیس نے انہیں ایک طرف آنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے چہرے پر حیرت کے تاثرات پیدا کیے۔ اتنے میں کیپٹن شکیل بھی نیچے اتر آیا۔ ایئر ہوسٹس کے اشارے پر اسے بھی ایک طرف بلا لیا۔ انہوں نے ایک آفیسر سے اس بارے میں احتجاج کیا کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے، لیکن وہ انہیں لے کر ایئرپورٹ کی ایک عمارت کی طرف چلے گئے۔ وی آئی پی روم میں لے جا کر ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن وہ تینوں صاف مکر گئے کہ انہیں اس واقعے کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی چوتھا ساتھی تھا۔ لیکن پولیس آفیسر مطمئن نہ تھے۔ ان کی تلاشی لی گئی لیکن ان کے پاس سے پستول قسم کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ پولیس آفیسر حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال وہ انہیں مزید تفتیش کے لیے ہیڈ کوارٹر کی طرف لے چلے۔ راستے میں صفدر نے کیپٹن شکیل اور جولیا کی طرف مخصوص لہجے میں اشارہ کیا۔ ان دونوں نے سر ہلا دیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب وہ فرار کی سوچ رہے تھے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ جیسے ہی کسٹم حد سے باہر نکلے تو صفدر تیزی سے ایک 10 منزلہ عمارت کی صدر دروازے میں گھس گیا۔ پولیس آفیسر پریشان ہو گئے۔ وہ صفدر کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ اب کیپٹن شکیل کی باری تھی۔ اس نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا اور پاس سے گزرنے والی ایک موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر جمپ لگا دیا۔ موٹر سائیکل تیزی سے گزر رہی تھی۔ یہ ایک اندھی چھلانگ تھی کہ وہ ٹھیک موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ پھر تو وہ موٹر سائیکل سے چمٹ گیا۔ دھکا لگنے سے موٹر سائیکل کا توازن بگڑنے لگا، لیکن موٹر سائیکل کا سوار بھی کوئی ماہر تھا جس نے کنٹرول کر لیا۔ پہلے تو ساتھ جانے والے سپاہی گھبرا گئے مگر فوراً انہوں نے ریوالور چلا دیے، مگر اتنی دیر میں کیپٹن شکیل ان کی رینج سے باہر ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے جولیا کی طرف توجہ دی تو وہ غائب تھی۔ جولیا دراصل انتہائی پھرتی سے ایک کھڑی ہوئی کار کے پیچھے رینگ گئی تھی۔ اب تو سب پولیس والے گھبرا گئے۔ سیٹیوں پر سیٹیاں بجنے لگی۔ صفدر اس عمارت کے صدر دروازے سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے سے گزر گیا۔ چلتے چلتے اس نے مونچھیں اتار دی، اپنا کوٹ الٹ کر پہن لیا۔ اس کا کوٹ ڈبل تھا۔ ایسے کوٹ مخصوص طور پر سیکریٹ سروس والوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ اب صفدر کافی حد تک بدل چکا تھا۔ اس نے راہ جاتی ایک ٹیکسی روکی اور پھر اس میں سوار ہو کر اسے رائل پارک جانے کو کہا۔ چاروں طرف پولیس پھیل چکی تھی مگر صفدر اطمینان سے ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا ان حالات پر غور کر رہا تھا جن سے ناگہانی طور پر انہیں نپٹنا پڑ گیا۔
اس نے ٹیکسی ایک مچھیروں کی بستی جا کر رکوا دی۔ یہاں اسے معلوم تھا کہ اس کی مملکت کا ایک جاسوس رہتا ہے جو نیو یارک میں اس کے ملک کی طرف سے کام کرتا تھا۔ ایسے جاسوس ہر ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور پچھلی بار عمران کے ساتھ نیو یارک آنے پر اس کا پتہ معلوم ہوا تھا۔ پولیس سے بچنے کے لیے اس سے بہتر فی الحال اسے کوئی اور جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا ہوا جھوپڑ پٹیوں سے گزرتا گیا۔ ایک پرانی سی جھوپڑی کے دروازے پر 3 دفعہ مخصوص انداز سے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھولنے والا ادھیڑ عمر کا مچھیرا تھا۔ اس نے حیرانی سے صفدر کو دیکھا۔ صفدر نے آہستہ سے X2 کا لفظ کہا اور مچھیرے کے چہرے پر پھیلی حیرت یکلخت دور ہو گئی۔ وہ ایک طرف ہو گیا اور صفدر سر جھکا کر جھوپڑی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے دوسری کہانی سنا رہا تھا۔ ادھر کیپٹن شکیل کی موٹر سائیکل کافی دور تک چلی گئی، لیکن توازن سنبھلتے ہی اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ لیکن کیپٹن شکیل نے اپنا فاؤنٹین پن نکال کر اس کی کمر سے لگا دیا اور اسے پستول کی دھمکی دے کر موٹر سائیکل چلانے پر مجبور کر دیا۔ موٹر سائیکل سوار نے موٹر سائیکل دوبارہ بھگانا شروع کر دیا۔ کیپٹن شکیل اسے ایک گلی میں لے گیا اور پھر ایک ہی مکے سے موٹر سائیکل سوار کو بے ہوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب موٹر سائیکل کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گلیوں میں بھگا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کہاں جائے، کیونکہ اس میک اپ میں کسی ہوٹل میں جانا پولیس کے ہاتھوں میں جانے کے مترادف تھا اور دوسری جگہ اس کے علموں میں نہیں تھی۔ آخرکار موٹر سائیکل اس نے ایک سڑک پر چھوڑ دی اور خود پیدل گلیوں میں چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو اس نے ایک گلی میں ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ کھولنے والا صورت سے کوئی بدماش نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، وہ آدمی گرایا۔ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، مجھے پناہ دو، کیپٹن شکیل نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ پولیس؟ اچھا اندر آ جاؤ۔ اس آدمی نے راستہ چھوڑ دیا۔ صدر دروازے کے آگے ایک تنگ سی گلی تھی۔ کیپٹن شکیل اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ گلی سے گزر کر وہ ایک بہت بڑے ہال میں آ گئے۔ یہاں میزیں بچھی ہوئی تھی جن پر جوا کھیلا جا رہا تھا۔ کیپٹن شکیل اس اتفاق پر حیران تھا کہ کس طرح وہ خود بخود ایک خفیہ جوئے خانے میں آ نکلا ہے۔ اگر وہ اس کے سردار کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تو فی الحال وہ پولیس کے پھندے سے بچ جائے گا۔ وہ شخص حال میں سے گزر کر پھر ایک راہداری میں گھس گیا۔ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے تھا۔ راہداری سے چلتے چلتے وہ شخص ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، ایک گراہٹ آمیز آواز آئی۔ دروازہ کھول کر وہ شخص اور کیپٹن شکیل اندر چلے گئے۔ اندر ایک لمبی چوڑی میز کے پیچھے ایک بھاری بھرکم شخص بیٹھا تھا۔ میز پر شراب کی بوتل کھلی پڑی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں سرخ ہوتی۔ کیا بات ہے بوٹو، یہ کون ہے؟ اس بھاری بھرکم آواز نے پوچھا۔ کیپٹن شکیل نے اس سردار کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ نیو یارک کا مشہور گنڈا جیگر ہے جس سے نیو یارک کی پولیس کانپتی ہے، اور جیگر اس کا دوست تھا۔ چند سال پہلے وہ جب ایک ملٹری آپریشن کے لیے یہاں موجود تھا تو ایک موقع پر اتفاقی طور پر اس نے جیگر کی جان بچائی تھی۔ چنانچہ جیگر اس کا ممنون تھا۔ وہ کافی دن جیگر کے ساتھ ایک ہوٹل میں بھی رہا۔ جیگر اس ہوٹل کا مالک تھا، لیکن اس کے اس خفیہ اڈے کا پتہ کیپٹن شکیل کو نہیں تھا۔ یہ تو اتفاق ہے کہ وہ یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جناب، یہ شخص غیر ملکی ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہے، بوٹو نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو ہر شخص کو اس جگہ لے آتے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی CID کارندہ ہو، جیگر گرایا۔ نہیں جناب، بوٹو سے CID کا کوئی کارندہ چھپا نہیں ہے۔ میں CID کا کارندہ نہیں ہوں جیگر، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے کہا۔ جیگر نے جیسے ہی اپنا نام سنا بری طرح چونکا، اور جیگر کے ساتھ ساتھ بونو بھی بری طرح چونک اٹھا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جیگر کی آنکھیں کیپٹن شکیل پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے جواب دینے کی بجائے بونو سے ایمونیا کی بوتل لے آنے کو کہا۔ جیگر، میں میک اپ میں ہوں، اس لیے تم مجھے نہیں پہچان سکے۔ ایمونیا کی ایک بوتل منگواؤ، پھر مجھے پہچان جاؤ گے۔ میں تمہارا دوست ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جیگر نے کاٹ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ شکیل، جس نے آج سے 5 سال پہلے پیراڈائز مل پر تمہاری جان بچائی تھی۔ او شکیل ہو؟ ٹھیک ہے، تمہارا جسم اس سے ملتا ہے، لیکن چہرہ خیر تم ہی کہہ رہے ہو کہ تم میک اپ میں ہو۔ پھر اس نے بونو کو ایمونیا کی بوتل لانے کو کہا۔ بونو نے اسی کمرے کی ایک الماری سے ایمونیا کی بوتل سے منہ دھویا اور پھر رومال سے پوچھ ڈالا۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں تھا۔ جیگر نے اسے دیکھتے ہی خوشی کا نعرہ لگایا اور کرسی سے اٹھ کر کیپٹن شکیل کو گلے سے لگا لیا۔ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، اور کیپٹن نے من گھڑت کہانی سنا کر جیگر کو مطمئن کر دیا۔ ادھر جولیا کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
فوری طور پر تو وہ ایک کار کے پیچھے رینگ گئی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائے، کیونکہ پولیس کی سیٹیاں اور پیٹرول کاروں کے سائرن سے پورا علاقہ گونج اٹھا تھا۔ اب چیکنگ کا دائرہ ہر لمحے وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جولیا تیزی سے ایک کار سے دوسری کار کے پیچھے رینگ رہی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ جگہ اس پورے علاقے کی پارکنگ پیلس تھی، اس لیے سینکڑوں کی تعداد میں کاریں کھڑی تھی۔ جولیا نے جیسے ہی ایک کار کی سائڈ سے سر نکالا، اسے سامنے ہی دو سپاہی اپنی طرف آتے نظر آئے۔ وہ فوراً کار کی دوسری طرف مڑ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کار کے دروازے کے ہینڈل پر زور دیا۔ اتفاق سے کار لاک نہیں تھی، اس لیے فوراً دروازہ کھل گیا۔ جولیا تیزی سے پچھلی سیٹوں کے درمیان دبک گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ سپاہی تو گزر گئے، لیکن اب ہر طرف سپاہیوں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں آس پاس ہر چار طرف سے آنی شروع ہو گئی۔ اب جولیا حیران تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ کب تک یہاں پڑی رہتی۔ اگر کار کے مالک آئے تو فوراً گرفتار ہو جائے گی، لیکن اب باہر نکلنے کا بھی موقع باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ اب تو پولیس کے قدموں کی آوازیں اسے مستقل کار کے ارد گرد آنی شروع ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ تن بتقدیر وہیں دبکی پڑی رہی۔ اچانک اس کار کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر کار آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ جولیا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کار والا اکیلا تھا۔ اگر اس کے ساتھ دوسرے لوگ ہوتے تو فوراً پکڑے جاتے۔ اب کار کھلی سڑکوں پر آ گئی تھی، اس کی رفتار بھی کافی تیز تھی۔ جولیا نے آہستہ سے سیٹوں سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کار چلانے والا ایک خوش پوش نوجوان تھا جو بڑے اطمینان سے کار چلا رہا تھا۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ پولیس کی مطلوبہ مجرمہ کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ جولیا اب آئندہ کے متعلق سوچنے لگی، کیونکہ اس بار ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ نہ جانے کیپٹن شکیل اور صفدر کہاں ہوں گے۔ اچانک کار ایک کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ جولیا دوبارہ سیٹوں میں دبک گئی۔ کار آہستہ آہستہ پورچ میں جا کر رک گئی۔ نوجوان نے کار کا دروازہ کھولا اور سیٹی بجاتا ہوا کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ جولیا آہستہ سے باہر نکلی اور کوٹھی کے صدر دروازے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے اور پولیس سے کس طرح بچے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ رات کسی غیر معروف ہوٹل میں گزار دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ پولیس سب سے پہلے ہوٹلوں کو چھانے گی۔ آخر اس نے یہ سوچا کہ کسی کوٹھی میں پیئنگ گیسٹوں کے طور پر رہ لے۔ نیو یارک میں پیئنگ گیسٹوں کا رواج عام تھا، اس لیے جولیا نے نزدیکی ایک کوٹھی کا رخ کیا۔ 3-4 کوٹھیاں پھرنے کے بعد آخرکار اسے ایک معقول جگہ مل گئی۔ اب کوٹھی میں وہ ہر طرح سے محفوظ تھی۔ عمران کیمرہ کاندھے پر لٹکائے دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ جلد از جلد پہاڑی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی لگاتار چڑھائی کے بعد وہ پہاڑی کی دوسری طرف ایک بہت بڑا میدانی علاقہ تھا، جس میں جا بجا بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ درمیان میں بل کھاتی ہوئی ایک سڑک بھی موجود تھی۔ عمران سڑک پر چلنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہاں کے لوگوں نے پیراشوٹ اترتے ضرور دیکھے ہوں گے، اس لیے اگر انہوں نے یہاں کی پولیس کو اطلاع دے دی تو پولیس یہ تمام علاقہ چھان مارے گی، اور عمران ان حالات میں کسی طور پر پولیس کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن کافی دیر چلنے کے باوجود اسے کوئی پولیس مین نظر نہیں آیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ یا تو شاید کسی نے پیراشوٹ اترتے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا ہے تو اطلاع نہیں دی، یا یہاں عموماً پیراشوٹ اترتے رہتے ہوں گے، اس لیے کسی نے توجہ نہ دی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے صورتحال فائدہ مند تھی۔ وہ تیزی سے سڑک پر چلتا گیا۔ اب وہ میدان ختم ہو گیا تھا اور دور تک کھیتوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ عمران کے کپڑے بھی اسی اثنا میں سوکھ گئے تھے، اس لیے اب وہ چلنے میں زیادہ تیزی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا نہ جانے کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا پر کیا گزری ہوگی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہو کہ یہ امریکہ کا ایک دور افتاد گاؤں ہے اور نیو یارک کو یہاں سے تقریباً 200 میل ہے۔ یہاں سے نزدیک ترین شہر 40 میل تھا۔ اب وہ جلد از جلد اس شہر میں پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر اسے ایک ایسا شخص مل گیا جو اپنی ویگن پر سبزی لے کر شہر جا رہا تھا۔ عمران بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ عمران سیدھا ایک ہوٹل میں گیا۔ وہاں جا کر اس نے کھانے کا آرڈر دیا اور کھانے کے انتظار کا وقت کاٹنے کے لیے اس نے اخبار اٹھا لیا، لیکن پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا، کیونکہ اس میں 2 مردوں اور ایک عورت کا ایئرپورٹ پر پراسرار افراد کا حال دیا ہوا تھا کہ کس طرح وہ پولیس کو جل دے کر غائب ہو گئے اور انتہائی کوششوں کے باوجود اب تک ان کا پتہ نہ چل سکا۔ اس میں ان کے کسی چوتھے ساتھی کے متعلق بھی لکھا ہوا تھا۔ اخبار میں ان تینوں کے حلیے بھی درج تھے، جس سے عمران سمجھ گیا کہ
کہ یہ شکیل، صفدر اور جولیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تینوں نیو یارک میں کہاں چھپے ہوں گے۔ حالانکہ اخبار میں تو درج نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ طیارے کے پائلٹ نے پولیس کو اطلاع دی ہوگی اور وہ تینوں مقامی پولیس سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے ہوں گے۔ ان حالات میں اب اس کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ جلد از جلد نیو یارک کو پہنچے اور حالات کو سنبھالے، کیونکہ کل سے میٹنگ شروع ہو رہی تھی۔ ویٹر کھانا لے آیا تو اس نے بھی جلدی کھانا کھایا اور بل ادا کر کے باہر نکل آیا۔ ہوٹل کے باہر ایک پبلک بوتھ تھا۔ عمران اس میں گھس گیا اور ڈائریکٹری سے ایئرپورٹ انکوائری نمبر دیکھ کر اس نے ایئرپورٹ انکوائری کو رنگ کیا۔ یہ اس کی انتہائی خوش قسمتی تھی یا محض ایک اتفاق کہ 10 منٹوں کے بعد ایک فلائٹ نیو یارک کو جا رہی تھی۔ وہ فوراً ٹیکسی پکڑ کر ایئرپورٹ روانہ ہو گیا اور تقریباً 45 منٹوں بعد وہ نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اتر رہا تھا۔ یہ چونکہ ایک مقامی سروس تھی، اس لیے کسی نے بھی اسے پاسپورٹ چیک نہ کیا اور وہ اطمینان سے چلتا ہوا ایئرپورٹ کی بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ اب وہ فوراً CIB کے سربراہ سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ کل کی میٹنگ کی سربراہی CIB ہی کر رہی تھی۔ چنانچہ اپنی آمد کی اطلاع بھی انہیں دینی تھی اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ اس لیے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو لنکن روڈ پر چلنے کو کہا۔ لنکن روڈ پر ایک بہت بڑی عمارت CIB کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ عمران جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک چوکیدار نے دروازے پر ہی روک لیا۔ اے مسٹر، تم اندر کہاں جا رہے ہو؟ چوکیدار کی آواز میں اتنی تلخی نمایاں تھی۔ اپنی خالہ کے گھر جا رہا ہوں، تمہاری کوئی دھونس ہے؟ عمران اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ چوکیدار حیرت سے اس خوش پوش شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں، کیا میرے خالو مسٹر کاپل اس گھر میں نہیں رہتے؟ عمران نے جسم کو لچکاتے ہوئے کہا۔ مسٹر کاپل؟ ہاں مسٹر کاپل، وہی موٹے سے بند گلے کے جیکٹ پہننے اور نیلے رنگ کا مفلر پہنتے ہیں، منہ میں ہر وقت تو پائپ رکھتے ہیں، وہی تو ہے میرے خالو۔ عمران تیزی سے بولتا چلا گیا۔ مسٹر کاپل ہے تو صحیح، مگر یہ دفتر ہے، گھر نہیں۔ چوکیدار اب نرم پڑ گیا تھا۔ چلو گھر نہ صحیح دفتر ہی صحیح، تم کاپل صاحب کو جا کر کہو کہ آپ کا بھتیجا عمران آیا ہے، دیکھو کیسے بلاتے ہیں ہمیں، اگر نہ بلایا اور مجھے ڈانٹ پڑ گئی تو؟ چوکیدار شش و پنج میں بولا۔ اگر نہ بلایا تو 100 روپیے دوں گا اور اگر بلایا تو تم روپیہ مجھے دینا۔ چوکیدار اب بھی شش و پنج میں تھا۔ عمران کی خوش پوشاکی کو دیکھ کر وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی باتیں اسے کوئی مخبوط الحواس ثابت کرتی تھی۔ بہرحال چند لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ اندر چلا گیا۔ عمران گیٹ سے گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجا رہا تھا اور ایک لڑکی کو تو اس نے باقاعدہ آنکھ مار دی۔ لڑکی مسکرائی اور رک گئی، مگر عمران اس دوران دوسرے کو آنکھ مارنے میں مشغول ہو گیا۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ سر کو جھٹکتے ہوئے اندر چلے گئی۔ چند لمحے بعد چوکیدار واپس آ گیا اور عمران کو اندر چلنے کو کہا۔ میرے 100 روپیے تو دو، شرط تو لگی ہوئی ہے، کوئی مذاق ہے؟ عمران اڑ گیا۔ چوکیدار نے دانت نکال دیے اور عمران ایک چھوٹا نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھا اور اندر چلا گیا۔ چوکیدار اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ساتویں عجوبے کو دیکھ رہا ہو۔ اندر عمران آرام سے مسٹر کاپل سے بات کر رہا تھا۔ مسٹر کاپل، بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ عمران نے انہیں تمام واقعات بتائے۔ میں نے ابھی اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنا ہے، معلوم نہیں کہ وہ کہاں اور کس پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ آپ براہ کرم مسٹر کاپل پولیس کو ان کے بارے میں کچھ خاص ہدایت جاری کر دیں۔ وہ تو ہو جائے گا، مگر عمران صاحب وہ کیمرہ کیسا تھا جس کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ ہوا؟ مسٹر کاپل نے پائپ کو منہ سے لگاتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا۔ یہ میں میٹنگ میں ہی بتا سکوں گا۔ اچھا، اجازت، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مسٹر کاپل احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر عمران انتہائی لوفرانہ انداز سے سیٹی بجاتا ہوا ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر چلا گیا اور مسٹر کاپل چند لمحے تک حیران کھڑے رہے۔ یہ ایک سجا سجایا اور خاصا وسیع و عریض میٹنگ ہال تھا۔ تمام حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ 14 ملکوں کے 4 نمائندگان موجود تھے۔ ایک کاؤنٹر پر عمران کے ساتھ جولیا، صفدر اور شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کے چہرے پر حماقت کی تہہ انتہائی گہری تھی۔ امریکہ کی مسٹر کاپل اس میٹنگ کے صدر تھے، چنانچہ افتتاحی تقریر بھی انہوں نے ہی کی۔ حضرات، یہاں ان 14 ملکوں کے نمائندگان موجود ہیں جن کے ملکوں میں ماکا زونگا کی تنظیم نے جو حشر و برپا کر دیا ہے۔ یہ دہشت انگیز اور تخریب پسند تنظیم ساری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ اس نام نہاد تنظیم سے، جو یقیناً گنڈوں اور قاتلوں پر مشتمل ہے، کسی حالات میں بھی شکست تو نہیں مانیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مشترکہ طور پر کوشش کر کے اس کالی اور بھیانک تنظیم کی جڑیں اکھاڑ دی جائے۔
इस सिलसिले में मैं आप सब हजरात को यहाँ मिल बैठने की तकलीफ दी गई है ताकि आप सब मिलकर इस बारे में कोई फैसला करें। ये कहकर वो बैठ गए। उसके बाद बरतानिया का कोई नुमाइंदा होली ग्रेप खड़ा हुआ। मुअज़्ज़ज़ हजरात, जैसे मिस्टर कापिल ने आपके सामने वजाहत की है, माका जोंगा एक इंतहाई भयानक तंजीम है। इस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मुल्क में भी माका जोंगा ने तबाही मचाई थी। हमने पूरी कोशिशों के बाद कदर काबू पा लिया। हम दरअसल उसके हेडक्वार्टर की तलाश में थे। हमारे जासूसों ने हमें इत्तला दी है कि उनका हेडक्वार्टर एशिया के किसी मुल्क में है और ये तंजीम एशियाई गुंडों पर मुश्तमिल है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें एशियाई दायरा तहकीक में शामिल करना चाहिए। अभी वो इतना ही कह पाया था कि जापान का नुमाइंदा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। साहिब सदर मिस्टर होली ग्रीप ने आपके सामने अभी अभी जो कुछ कहा है, मैं उसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ। उन्होंने एशिया पर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि यह तंजीम एशिया की नहीं, यूरोप की है। यूरोप के सफ़ेद फहम ही इस किस्म की जहनी मरीज़ होते हैं। ये कहकर वो बैठ गया। इस आपस की लड़ाई की वजह से सारे हॉल में अफरा तफरी मच गई। मीटिंग एशिया और यूरोप दो गिरोह में बढ़ गई। हर शख्स अपने बरी जुम्मा करार दे रहा था कि साहिब सदर ने मेज़ बजाई। जब लोग ज़रा खामोश हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मिस्टर होली ग्रेप ने हमारे एशिया के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाकर उनके दिल को तकलीफ दी है। हम सब यहाँ बराबर हैं। हमें बजाय आपस में लड़ने के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस बंटवारे से माका जोंगा को बराह रास्त तो फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप हजरात इस इलाकाई तासुब की सतह से बुलंद होकर कोई ठोस प्रोग्राम बनाए। मैं एशिया के मुअज़्ज़ज़ मुल्क के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे मिस्टर इमरान से दरख्वास्त करूँगा कि वह इस सिलसिले में इस ऐवान को कोई मालूमात बहम पहुंचाएंगे। सबकी नज़रें इमरान की तरफ उठी, लेकिन इमरान इस तरह सर झुकाए मेज़ को देख रहा था। उसकी हालत में कोई तब्दीली ना आई। अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होने लगी। जूलिया का चेहरा नदामत से सुर्ख पड़ता गया, लेकिन इमरान की हालत में कोई फ़र्क ना आया। आखिर तंग आकर सफदर ने उसके पहलू पर चुटकी भरी और इमरान यकदम से ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। अब तो हाल में दबे दबे कहकहे बुलंद होने लगी। क्या बात है, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? इमरान ने अजीब नज़रों से सबको देखते हुए सफदर से पूछा। इनका दिमाग खराब हो गया है, जूलिया ने झिल्ला कर कहा। बुरा हुआ ये कहकर इमरान ने अपना सर फिर मेज़ पर झुका लिया। इमरान साहब, मैंने आपसे कुछ अर्ज किया है। आखिर मिस्टर कापिल को दोबारा बोलना पड़ा। इमरान ने एकदम चौंकते हुए कहा, अर्ज करो। मैं ये चाहता हूँ कि आप उस तंजीम के मुतालिक अपने ख्यालात पेश करो। माफ़ कीजिए, मैं किसी होटल का वेटर नहीं कि लोगों की चीज़ें पेश करता फिरूं। इमरान ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा। और मिस्टर कापिल और दूसरे मंदूबीन एक दूसरे की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे या तो उनका दिमाग खराब हो गया है या इमरान का। मिस्टर इमरान, यह हमारे मुल्क के विकार का सवाल है। आप मजाक छोड़ दें, ये इंतहाई संजीदा मीटिंग है। आखिर कैप्टन शकील ने उसे समझाया। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं संजीदा हो जाता हूँ, इमरान ने आखिरकार हथियार डालते हुए कहा। बुरी बात है इंतज़ार करना। इंतज़ार सिर्फ सिर्फ नाजुक का किया जाता है मिस्टर कापिल। इमरान, X2 से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, जूलिया ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा। अरे तो क्या मैं उससे दबता हूँ? ये कहकर इमरान ने यकदम जेब से पिस्तौल निकाल लिया और नाली का रुख साहब सदर मिस्टर कापिल की तरफ कर दिया। हेड्स अप मिस्टर कापिल, खबरदार अगर हरकत की तो। सारा हॉल यकदम हक्का बक्का रह गया। सब सरासीमा होकर अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। जूलिया और सफदर भी एक लम्हे के लिए घबरा गए, लेकिन कैप्टन शकील के पिस्तौल का रुख भी मिस्टर कापिल की तरफ हो गया। मिस्टर इमरान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मेरी तौहीन है। मैं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। आप बर्दाश्त तो करें या ना करें, आप गलत हरकत ना करें, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। कैप्टन शकील, तुम मिस्टर कापिल की तलाशी लो और देखो, जिस शख्स ने भी मुदाखलत की बेदरीक गोली मार दूंगा। कैप्टन शकील मिस्टर कापिल की पुश्तों पर पहुंचा। उसने मिस्टर कापिल की जेब से एक छोटा सा सिया बॉक्स और एक रिवॉल्वर निकाल लिया। सिया बॉक्सों को देखते ही मिस्टर कापिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन शकील की रिवॉल्वर से एक शोला लपका और मिस्टर कापिल के ऐन दिल पर रंगीन सा सुराख करता हुआ मिस्टर कापिल फर्श पर गिर पड़ा। अब इमरान ने तमाम मंदूबीन की तरफ देखते हुए कहा, आप सब हजरात अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। मैं अभी इस मामले की वजाहत करता हूँ।
لیکن ایک بار پھر میں آپ سب لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر عمران نے جولیا اور صفدر کو حکم دیا کہ وہ ریوالور لے کر مختلف کونوں میں جائے اور سب پر نظر رکھے، جو بھی مشتبہ حرکت کرے فوراً اسے گولی مار دے۔ تمام مندوبین گمسم اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ان سب کے چہرے زرد تھے، منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ حضرات، آپ سب کی حیرت بجائے، لیکن یہ مسٹر کاپل اصلی مسٹر کاپل نہیں ہے۔ عمران کے اس انکشاف نے سب کو اور بھی بوکھلا دیا۔ وہاں ہال میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ سنیے حضرات، آپ کو ثبوت چاہیے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس نے ایک سیکورٹی گارڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایمونیا کی بوتل لاؤ۔ گارڈ چند لمحوں بعد ایمونیا کی بوتل لے آیا۔ کیپٹن شکیل، ایمونیا کی بوتل سے مسٹر کاپل کا منہ دھو ڈالو۔ کیپٹن شکیل نے ایمونیا سے مردہ مسٹر کاپل کا منہ دھونا شروع کر دیا۔ میک اپ اترنا شروع ہو گیا۔ اب مسٹر کاپل کے بجائے ایک اور شخص کا چہرہ سامنے آ گیا۔ دیکھیے حضرات، آپ سب نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ مسٹر کاپل نہیں ہے۔ آپ کو ان پر شک کیسے ہوا؟ انڈونیشی مندوب نے عمران سے سوال کیا۔ صبر کرے، میں سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے بعد عمران نے سفر کے دوران پیش آنے والا واقعہ ممبران کو تفصیل سے بتایا۔ تو حضرات، جب میں مسٹر کاپل کے پاس ملنے کے لیے گیا تو میں نے نوٹ کیا مسٹر کاپل مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکے۔ اس کے بعد میرے کندھے پر لٹکے ہوئے کیمروں کو دیکھ کر ان کے چہرے تشویش کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس سے میں کچھ کھٹک سا گیا کہ اگر وہ مسٹر کاپل ہوتے تو انہیں میرے اس واقعے کا کیسے علم ہو گیا۔ اس کے علاوہ آج میٹنگ کے دوران ان کا ہاتھ بار بار جیب میں جا رہا تھا، اور مسٹر کاپل کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بات کرتے وقت تو ہمیشہ اپنے بائیں کان کو مروڑتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ اس مسٹر کاپل نے ان کی نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے اسے یہ یاد نہیں رہا کہ مسٹر کاپل بائیں کان مروڑتے تھے۔ یہ بھول کر دائیں کان کی لو بار بار موڑ رہا تھا۔ چنانچہ میں کافی دیر تک اس کی حرکات چیک کر رہا تھا۔ آخر مجھے یقین ہوا، اور اس کا نتیجہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ماکا زونگا کا کوئی ایجنٹ ہے۔ اصلی مسٹر کاپل کہاں گئے، اس کا پتہ چلانا امریکی حکومت کا کام ہے۔ بہرحال، میں آپ سب سے استدعا کروں گا کہ آپ سب مل کر کسی اور کو صدر چن لے تاکہ میٹنگ کی کارروائی چلتی رہے۔ ہمارے پاس وقت تو تھوڑا ہے اور ہم نے کام زیادہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر عمران اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے چہروں پر عمران کے لیے تحسینی آثار تھے، اور جولیا اور صفدر بیچارے اپنے رویے پر شرمندہ تھے۔ عمران بہرحال عمران تھا۔ سب ممبروں نے متفقہ طور پر روسی مندوب ایبلین براڈر کو صدر چن لیا اور میٹنگ کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ ایبلین براڈر نے صدر بنتے ہی عمران کو مخاطب کیا۔ عمران صاحب، اب سب کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہے۔ آپ براہ مہربانی ہمیں اس کیمرے کے متعلق کچھ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں اس کی اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ عمران نے کھڑے ہو کر وہ کیمرہ کاندھے سے اتارا اور اس کے کور کو کھولا۔ اس میں ایک عجیب ساختوں کی مشین نکل آئی جو بظاہر تو کیمرہ معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کی ساخت تو انتہائی پیچیدہ تھی۔ عمران نے ممبروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضرات، یہ مشین جو بظاہر کیمرہ نظر آ رہی ہے ایک انتہائی خطرناک مشین ہے جسے مجرموں نے بار بار استعمال کیا ہے۔ جب میں نے اپنے ملک میں ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا تو میں اس مشین کو اڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو آپ ہائی پاور ٹرانسمیٹر سمجھ لیجئے۔ اسے صحیح طریقے سے آپریٹ کر کے آپ دنیا کے ہر ریڈیو پر گڑبڑ مچا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کی آوازیں اس ٹرانسمیٹر سے پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ اس قسم کی مشین سے ماکا زونگا نے دنیا کی تمام نشریات جام کر دی تھی۔ یہ سائنسوں کا ایک نادر شاہکار ہے۔ اس میں ایک انتہائی پیچیدہ نظام کام کر رہا تھا۔ جو کام بڑی بڑی مشین بخوبی انجام دے سکتی ہے، اسے یہ ہلکی پھلکی سی مشین بآسانی انجام دے لیتی ہے، اور پھر اسے جہاں چاہے جب چاہے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا پتہ چلانا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ جب تک آپ تحقیق کریں گے یہ مشین اس جگہ سے سینکڑوں میل دور چلی گئی ہوگی۔ اب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ کیا آپ اسے آپریٹ کر سکتے ہیں؟ جرمنی کے مندوب نے سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے 10 دن تک اس پر تحقیقات کی ہے اور اب میں بخوبی اسے آپریٹ کر سکتا ہوں۔ جاپانی مندوب نے کھڑے ہو کر عمران سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے کہ یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ہمارے قبضے میں آ جانا نیک فال ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس قسم کے دیگر سیٹ ابھی تک ماکا زونگا کے قبضے میں ہوں گے۔ چنانچہ اس صورت میں یہ ہمارے لیے بیکار ثابت ہوگی۔ آپ کا کہنا بجائے، لیکن اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس میں میری تحقیقات کے مطابق ایسا نظام موجود ہے کہ اگر اس قسم کے دیگر سیٹ سے اگر کوئی کال نشر کی جائے
تو ہم اس کا محل وقوع کا بخوبی پتہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے دنوں اس پر جب ایک کال نشر کی گئی تو میں اس وقت اس مشین پر کام کر رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلا لیا۔ ہیڈ کوارٹر کا پتہ؟ سب چونک اٹھے۔ جی ہاں، میں نے ماکا زونگا کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ سب ممبران ہکا بکا رہ گئے۔ وہ سب اشتیاق نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر انتہائی تحسین کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چند یورپین ممبروں کے چہروں پر خجالت کے اثرات بھی صاف معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ مشرق کو ہمیشہ سے نکما اور کند و ذہن سمجھتے آ رہے تھے، لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ مشرق ان سے بازی لے جا رہا ہے۔ صفدر اور جولیا کی گردن فخر سے اکڑتی چلی جا رہی تھی، اور جولیا تو عمران کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے جس میں بے پناہ پیار ظاہر ہوتا تھا، لیکن کیپٹن شکیل ویسے سپاٹ کا سپاٹ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی کوئی عجیب سے عجیب خبر یا انکشاف اس کے لیے نیا نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سب کے سب پہلے سے ہی جانتا تھا۔ عمران صاحب ذرا جلدی کیجیے، ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ کیونکہ اب ہم اپنے اشتیاق پر قابو نہیں پا سکتے، ملیشیا کے نمائندے نے کہا۔ ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر بر اعظم افریقہ کے جنگلوں میں کسی جگہ واقع ہے، عمران نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ افریقہ میں؟ تقریباً سب ممبروں کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس بھیانک تنظیم کا ہیڈ کوارٹر افریقہ میں ہے؟ صدر نے پوچھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ مشین آپ کو مہیا کر سکتی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے اسے آپریٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو اس کا ثبوت مل جائے گا۔ یہ کہہ کر عمران نے اس مشین کا ایک سوئچ کو دبایا۔ فوراً مشین میں مختلف چھوٹے چھوٹے رنگین بلب جل اٹھے۔ عمران نے ایک بٹن کو پش کیا تو ایک ہلکی ہلکی آواز اس میں سے نکلنے لگی۔ سب لوگ غور سے اس آواز کو سن رہے تھے۔ کوئی شخص تو دوسرے کو ہدایت دے رہا تھا کہ فرازر قبیلوں کو فوراً ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ آواز آنی بند ہو گئی اور عمران نے ایک سوئچ دبا کر مشین بند کر دی، لیکن اس میں تو کہیں افریقہ کا ذکر نہیں آیا۔ برطانیہ کے ہولی گریپ نے فوراً اعتراض کیا۔ معاف کیجیے گا مسٹر چولی گریپ، میرا نام چولی گریپ نہیں بلکہ میرا نام ہولی گریپ ہے۔ صفدر اور شکیل چولی گریپ کے لفظ پر پوری طرح مسکرا دیے۔ ایک بار پھر معاف کیجیے گا مسٹر ہولی گریپ، مجھے نام سے نہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس میٹنگ میں بھیجا کس نے ہے؟ کیا مطلب؟ ہولی گریپ سٹپٹا گیا۔ میں نے گریک میں گفتگو نہیں کی جو آپ اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو بھیجے گا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ ہولی گریپ پھٹ پڑا اور بری طرح غصے میں آ گیا۔ بات یوں ہے کہ آپ نے اس گفتگو کے دوران جو اس ٹرانسمیٹر میں ہوئی ہے لفظ فرازر قبیلہ سنا ہوگا۔ فرازر قبیلہ دراصل افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ایک قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ آدم خور ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر افریقہ میں ہے۔ یہ کہہ کر عمران بیٹھ گیا۔ ہال میں اس انکشاف پر تبصرے ہونے لگے اور عمران جولیا سے مخاطب ہو کر بولا، اب تو خوش ہو، اور جولیا مسکرانے لگی۔ آخرکار صدر نے سب ممبروں کو مخاطب کر کے کہا، حضرات، عمران صاحب کے اس انکشاف سے اب آپ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ ہیڈ کوارٹر یہاں ہے۔ چنانچہ اب میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی ترتیب دی جائے جس میں سب ملکوں کے جاسوس ہو اور عمران صاحب کی قیادت میں جا کر اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دے۔ سب نے تائید میں ہاتھ اٹھائے، لیکن عمران نے افریقہ جانے سے یکسر انکار کر دیا۔ میرا کام ختم ہو گیا ہے، چند مجبوریوں کی وجہ سے میں افریقہ نہیں جا سکتا۔ اب یہ کام آپ لوگوں کو خود کرنا ہوگا۔ صفدر اور جولیا حیران رہ گئے، لیکن کیپٹن شکیل جانتا تھا کہ اس میں بھی عمران کی غرض پوشیدہ ہوگی۔ کافی اصرار کے باوجود عمران نہیں مانا۔ باقی ملکوں کے چیدہ جاسوسوں پر مشتمل ایک پارٹی ترتیب دی گئی اور میٹنگ ختم ہو گئی۔ جولیا آج بہت عرصے بعد خوش تھی، کیونکہ کافی عرصے بعد وہ آج ایک بار پھر ساحل سمندر پر تفریح کر رہی تھی۔ سیکرٹ سروس میں آنے کے بعد تفریح کے بہت کم مواقع پیش آئے تھے، کیونکہ کام ہی اتنا ہوتا تھا کہ تفریح کے لیے وقت تو نہیں ملتا تھا۔ آج میٹنگ ختم ہو گئی تھی اور کل سب نے اپنے وطن واپس روانہ ہونا تھا۔ عمران کے منع کرنے کے بعد جولیا صفدر کو لے کر ساحل سمندر کی طرف نکل آئی تھی۔ عمران نے اسے کہا تھا کہ وہ محتاط رہے، کیونکہ ماکا زونگا کے ایجنٹ یہاں ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچائے۔ لیکن جولیا نہ مانی۔ آخرکار عمران کو ہار ماننی پڑی اور جولیا صفدر کو لے کر چلی گئی۔ عمران کیپٹن شکیل کے ساتھ اپنے ایک دوستوں کو ملنے چلا گیا۔ جولیا ساحل سمندر پر ہر فکر سے آزاد خوب اچھل کود کر رہی تھی۔
काफी देर बाद सफदर और जूलिया टहलते टहलते साहिल समुंदर के साथ साथ काफी दूर तक निकल गए। यहाँ हर तरफ सुकून ही सुकून था। सफदर एक टीले पर बैठ गया और इर्द गिर्द का नजारा करने लगा और जूलिया टहलते टहलते और आगे निकल गई। सफदर उसे जाता देख रहा था। एक चट्टान के पीछे जूलिया उसकी नज़रों से ओझल हो गई और सफदर जूलिया के मुतालिक सोचने लगा, जो अपना मुल्क छोड़कर अब उसके मुल्क की एक अहम ओहदे पर फाइज थी। सफदर को उसकी दिलेरी और जहानत पर एतमाद था। हालांकि वो स्विस थी, लेकिन अब उसके मुल्क की बाशिंदा थी। अब सफदर का वतन ही उसका वतन था और उसको अपने नए वतन से इस तरह मोहब्बत थी जिस तरह सफदर को उस चीज़ में न पहले किसी किस्म का शक था और न अब है। अब उसके हुब्बुल वतनी की दिल दादा थी। एक्स2 के साथियों में वो काबिले एतमाद साथी थी। अभी उसकी सोच इन्हीं वादियों और ख्यालात में सरपट दौड़ रही थी कि एक चीख ने उसे चौंका दिया। एक लम्हे के लिए तो वो कुछ न समझा, लेकिन अचानक दूसरी चीख बुलंद हुई। सफदर समझ गया कि चीख जूलिया की है। वो तेजी से उस टीले की तरफ भागा। फासला काफी था, लेकिन सफदर ने इंतहाई तेजी से उसे उबूर कर लिया। टीले पर चढ़ते ही उसने देखा कि एक अरबी लिबास पहने एक शख्स ने, जो शक्ल से भी बद्दू नजर आ रहा था, जूलिया को पीछे से पकड़ रखा था और अपने कुशा कुशा साहिल के पास खड़ी एक लांचो की तरफ घसीट रहा था। और जूलिया भरपूर जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन वो बद्दू इंतहाई ताकतवर था। सफदर के करीब पहुंचते पहुंचते वो जूलिया को लांच में डालने में कामयाब हो गया। सफदर ने रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया, लेकिन शायद घबराहट और बौखलाहट में निशाना खता गया और लॉन्च तेजी से समुंदर में दौड़ पड़ी। सफदर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, लेकिन जल्द ही लॉन्च पिस्तौल की रेंज से बाहर निकल गई। अब सफदर पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था, लेकिन आसपास कोई और लॉन्च न थी। कुछ देर बाद वो लॉन्च नजरों से गायब हो गई और सफदर हाथ मलता रह गया। उसे अपनी बेबसी पर शदीद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके वहम व गुमान में भी न था कि माका जूंगा के एजेंट इतनी दिलेरी से जूलिया को ले उड़ेंगे। अब सफदर के पास सिवाय इमरान को रिपोर्ट देने के और कोई चारा न था। सफदर ने जैसे ही जूलिया के अगवा की खबर सुनाई, इमरान बौखला गया। वो कैप्टन शकील और सफदर को लिए सीधा साहिल समुंदर पर पहुंचा। वहां इधर उधर काफ़ी तहकीकात की गई, लेकिन उस पुर असरार बद्दू और लांचों का कोई पता न चल सका। इमरान ने मकामी सीआईडी और पुलिस को इत्तला दी और तमाम न्यूयॉर्क की पुलिस में उस अगवा की खबर से तहलका मच गया, क्योंकि मंदूबिन की हिफाजत उनके वक़ार का सवाल था। तमाम न्यूयॉर्क की नाकाबंदी कर ली गई। रेडियो से तमाम शहरियों को भी मुत्तला कर दिया गया। जूलिया का हुलिया भी नश्र किया गया। अगर किसी भी शहरी को उसका पता हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दे। लेकिन इतनी भरपूर तगोदू के बावजूद भी जूलिया का कोई पता न चल सका। रात को जब इमरान, सफदर और कैप्टन शकील मायूस और दिल गिरफ्ता वापस होटल पहुंचे तो काउंटर क्लर्क ने उन्हें लिफाफा दिया। ये आपके नाम है, काउंटर क्लर्क ने इमरान से मुखातब होकर कहा। इमरान ने लिफाफे लेकर हैरत से उसे देखा। वो लिफाफा दस्ती भेजा हुआ मालूम होता था। ये कौन दे गया है? इमरान ने सवाल किया। दोपहर को एक नौजवान शख्स दे गया था कि मिस्टर इमरान जब भी आए उन्हें पहुंचा दिया जाए। इमरान ने कमरे में जाकर लिफाफा खोला और उसमें मौजूद रुक्का पढ़ने लगा। मस्खरे इमरान, तुम्हारी साथी जूलिया हमारे हेडक्वार्टर पहुंच गई है। हमने उसे यरगुमाल बना रखा है ताकि तुम और तुम्हारे साथी हमारे खिलाफ कोई काम ना करे, वरना मिस जूलिया को कत्ल करके उसकी लाश तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। ये कार्रवाई सिर्फ हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर की गई है, वरना माका जूंगा का तुम जैसे मच्छर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। माका जूंगा अजीम कुव्वत है। इमरान ने खत पढ़कर एक तवील सांस ली और फिर खत सफदर की तरफ बढ़ा दिया। शाम की फ्लाइट से वो तीनों वापस वतन जा रहे थे। सर रहमान ने बरकी घंटी का बटन जोर से दबाया। बाहर बरामदे में घंटी की आवाज़ सुनाई दी और फौरन एक बावर्दी चपरासी हाजिर हुआ। सुपरिंटेंडेंट फैयाज को सलाम कह लो। थोड़ी देर बाद सुपरिंटेंडेंट फैयाज केप ठीक करता हुआ रहमान साहब के दफ्तर में पहुंच गया और जाकर सलाम किया। बैठो, रहमान साहब ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फैयाज चुपके से साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। इमरान आजकल क्या कर रहा है? मालूम नहीं जनाब, फैयाज ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें उसकी रहायशगाह का पता है? सर रहमान ने गौर से फैयाज को देखते हुए कहा। जी, और फैयाज का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि सर रहमान को फैयाज और इमरान के ताल्लुकात का बखूबी इल्म है। फिर रहमान साहब फैयाज से इमरान की रहायशगाह के मुतालिक पूछ रहे थे। सर रहमान फैयाज की हैरत को भांप गए। फौरन कहने लगे, मेरा मतलब यह है कि आजकल मिस्टर इमरान की रहायशगाह कहाँ है?
वहीं अपने फ्लैट में जनाब। अच्छा तो देखो, मैं स्पेशल वारंट जारी कर रहा हूँ, तुम हर हालत में इमरान को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। इमरान को और फैयाज को हैरत का एक शदीद धचका लगा। हाँ, इमरान को, और क्या तुम्हारे बाप को? सर रहमान को गुस्सा आ गया और फैयाज हैरत से होंठ काटता रह गया, क्योंकि सर रहमान ने आज पहली बार एक गैर हाजिर बात मुंह से निकाली थी। आज तक उनके मुंह से इस किस्म का कोई कलमा नहीं सुना था। ये लो वारंट गिरफ्तारी, और मुझे गिरफ्तारी के मुतालिक फौरन रिपोर्ट करो। उसकी गिरफ्तारी हर हालत में ज़रूरी है, सर रहमान ने वारंट देते हुए कहा। और फैयाज वारंट लेकर हैरान और परेशान कमरे से बाहर निकल आया। चंद लम्हे तो वह हैरानी के आलम में बरामदे में खड़ा वारंट को देखता रहा, फिर हैरत पर जोश आ गया। आज किस्मत ने उसे एक सुनहरी मौका दे दिया है। उसकी मुद्दत से ये ख्वाहिश थी कि वह इमरान को किसी तरह नीचा दिखाए। ये लम्हा उसे उस कागज़ के पुर्जे ने बख्श दिया था। वो फौरन अपने कमरे में आया। उसने वारंट को अच्छी तरह पढ़ा तो वारंट पर सेक्रेटरी वजारत दफ़ा के दस्तखत थे। अब इमरान किसी तरह भी नहीं बच सकता था। उसने इमरान को फ्लैट पर टेलीफोन किया। वहाँ से उसे सुलेमान ने बताया कि साहब बाहर चले गए हैं। उसने सोचा कि आजकल इमरान टिप टॉप नाइट क्लब में ज़्यादा देखा जाता है। चुनांचे उसने चंद सिपाहियों को साथ लिया और टिप टॉप नाइट क्लब रवाना हो गया। टिप टॉप नाइट क्लब के वसी और इस हाल में इमरान कैप्टन शकील और सफदर के साथ एक मेज़ पर बैठा कहे लगा रहा था। उसकी अहमकाना हरकतें तमाम हॉल को हंसने पर मजबूर कर रही है। उस वक्त तो हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। कैप्टन शकील और सफदर के चेहरे नदामत से सुर्ख हुए जा रहे थे। अचानक फैयाज 4 सिपाहियों को साथ लिए हॉल में दाखिल हुआ और उसने एक लम्हे के लिए चारों तरफ देखा। उसे कोने में इमरान मेज़ पर अपने साथियों समेत बैठा नजर आया। इमरान को देखकर फैयाज की आंखों में चमक आ गई और फिर वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान ने जैसे ही फैयाज को 4 सिपाहियों समेत हॉल में दाखिल होते देखा, वो खटक गया कि आज ज़रूर कोई ख़ास बात है। और जब वो इमरान की तरफ बढ़ने लगा तो इमरान बुलंद आवाज़ में जाल तू जलाल तू का विर्द करने लगा। सब लोग बेतहाशा हंस रहे थे, लेकिन फैयाज के चेहरे पर करख्तगी के आसार उभर आए और वो इमरान के पास आ खड़ा हुआ। इमरान बाकायदा ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए। कहो सुपर, मिजाज तो अच्छे है इमरान, तुमने आज तक मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं आज तुमसे सबका बदला लूंगा। फैयाज ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। क्या मतलब, आज तो बहुत नाराज नजर आते हो, इमरान ने फैयाज को आंख मारते हुए कहा। इमरान, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, ये वारंट है। क्यों मजाक करते हो यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरे दोस्त। लेकिन फैयाज ने सुनी अनसुनी करते हुए साथ आए हुए सिपाहियों से मुखातब होकर कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही इमरान की तरफ बढ़े। अब इमरान के चेहरे पर संजीदगी छाने लगी। उसने गौर से फैयाज की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो, तुम्हें किसने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है? इमरान ने सिपाहियों को हाथ से रोकते हुए कहा। सर रहमान ने, फैयाज ने संजीदगी से कहा। वालिद साहब ने, आखिर क्यों? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो तुम्हें हर हालत में गिरफ्तार करूंगा। तुमने आज तक मुझे बहुत सताया है, आज मेरी बारी है। यार सुपर, कुछ पुरानी दोस्ती का ही लिहाज करो। इमरान ने दफतन लजाहत आमेज लहजे में कहा। उनकी इस बातचीत की भनक हाल में बैठे हुए लोगों के कानों में भी पड़ी थी। वो सब भी हैरान थे। देखो इमरान, मेरा वक्त तो ज़ाया ना करो, मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकता, फैयाज ने अकड़ते हुए कहा। सफदर और शकील साहब चुपचाप बैठे सूरत हाल का अंदाज़ा कर रहे थे। फैयाज ने सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम इसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाते? और सिपाही आगे बढ़े। रुक जाओ, देखो फैयाज, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम चले जाओ, वरना बाद में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। मैं हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, मगर तुम्हें आज ज़रूर गिरफ्तार करूँगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे चाय पीने दो, और मैंने एक ज़रूरी टेलीफोन भी करना है, इतना तो कम अज़ कम तुम रियायत कर सकते हो, इमरान ने आजिज़ाना लहजे में कहा। अच्छा, तुम्हारी खातिर मैं चंद मिनट और भी रुक सकता हूँ। मैं देखो, अगर तुमने मेरी ज़ात के साथ किसी किस्म का धोखा किया तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा, फैयाज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो बड़े फाखिराना अंदाज से हॉल पर नजरें दौड़ा रहा था। इमरान ने वेटर को चाय लाने का ऑर्डर दिया और खुद टेबल पर रखे हुए टेलीफोन पर नंबर डायल करने लगा। हेलो, मैं इमरान बोल रहा हूँ। जी हाँ, मेजर रफ़ीकी से मिला दे। सलाम अलैकुम मेजर साहब, सब ठीक है? कैप्टन शमीम, कैप्टन सरवर और मिलिट्री पुलिस के चारों आदमियों के नाम पर फैयाज चौंका। कुछ नहीं, एक और काम है, ये कहकर वो चाय पीने में मशगूल हो गया। अब उसके चेहरे पर संजीदगी थी।
اس نے فیاض کے ہاتھ سے وارنٹ لے کر دیکھا، اس پر سیکریٹری وزارت دفاع سر سلطان کے دستخط تھے۔ اس نے ایک زور کی ہوں کی اور پھر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ چند منٹوں بعد ہال میں کیپٹن اور 4 ملٹری پولیس کے آدمی داخل ہوئے۔ تمام ہال انہیں دیکھ کر چونک گیا، لیکن وہ سیدھے عمران کے پاس آتے ہی ان سب کی ایڑیاں بج گئیں اور سلوٹ کرنے کے بعد وہ اٹینشن پوزیشن میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھو کیپٹن شمیم، ذرا فیاض صاحب کو بتاؤ کہ میں کون ہوں، یہ میری گرفتاری کے وارنٹ لے کر آئے ہیں۔ کیپٹن شمیم نے آگے بڑھ کر فیاض کے ہاتھ سے وارنٹ لے لیا، اسے پڑھا اور پھر فیاض کو دیتے ہوئے کہا، دیکھیے مسٹر فیاض، آپ تشریف لے جائیے۔ آپ صدر مملکت کے جاری کردہ وارنٹ پر بھی مسٹر عمران کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ تو وزارت خارجہ کا جاری کردہ ہے۔ بس اسی سے آپ ان کی پوزیشن کا اندازہ کر لے، اور اگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی بات کی تو میں آپ کو گرفتار کر لوں گا۔ اور فیاض بے بسی سے ہونٹ کاٹتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اور کوئی حکم جناب؟ کیپٹن شمیم نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس جاؤ، عمران نے شان بے نیازی سے کہا، اور کیپٹن شمیم اور اس کے ساتھی عمران کو سلوٹ کرنے کے بعد واپس مڑ گئے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ انتہائی حیران تھے اور وہ لوگ سرگوشیوں میں عمران کی پوزیشن کا اندازہ لگا رہے تھے۔ عمران نے بل ادا کیا اور پھر صفدر اور شکیل سمیت ہال سے باہر نکل گیا۔ عمران صوفے پر بیٹھا اونگ رہا تھا، اسے اونگنا ہی کہیں گے کیونکہ عمران ٹانگیں صوفے پر رکھے اکڑو حالت میں بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے دیے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی اور چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور عمران صوفے سے اچھل کر فرش پر آ گرا، لیکن پھر فوراً کپڑے جھاڑتا زیر لب کچھ بڑبڑاتا ہوا اور ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، میں سولت چند رولت چند شکرکند والا بول رہا ہوں۔ سوری، رانگ نمبر آواز آئی اور عمران نے ریسیور رکھ کر آنکھ مارتے ہوئے واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ حماقت عمران کی فطرت بن چکی تھی، وہ ایسے وقت میں بھی حماقتوں سے باز نہ آتا جب کہ ان کا سرے سے کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر وہ جان بوجھ کر نیچے جا گرا اور پھر غلط پتہ بتا کر ٹیلی فون کرنے والے کو تنگ کیا۔ اس کی بلا سے چاہے کال کتنی اہم کیوں نہ ہوتی، عمران اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ گھنٹی ایک بار پھر زور سے بجی، عمران نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، عمران MSc DSc آکسن سے بات کرے۔ بھائی جان، میں سوریا بول رہی ہوں۔ ادھر سے سوریا کی آواز ابھری۔ خدا کرے سدا بولتی رہو، جگ جگ جیو۔ عمران نے بڑی تیزی سے بوڑھیوں کی طرح آواز کو جھکا کر کہا، پلیز بھائی جان تنگ نہ کیجیے، ضروری بات ہے۔ سوریا، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ فون پر کیسے تنگ ہو سکتی ہو؟ فون نہ ہوا شکنجہ ہو گیا۔ بھائی جان پلیز ایک بات تو سنو۔ بولو بھائی جان، 2-3 روز سے ابو جان عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، سخت الجھن میں ہوں۔ حرکتیں کیا مطلب؟ کیا بندر کی طرح ناچتے ہیں؟ بھائی جان مجھے شک پڑتا ہے کہ ابو جان اصلی بالکل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اب والد صاحب بھی بناسپتی ہونے لگے۔ سوریا، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے والد کے متعلق تم ایسا کہہ رہی ہو۔ سنیے تو صحیح، آپ کو معلوم ہے کہ ابو جان سوتے وقت تو ہمیشہ 1 گلاس دودھ بغیر میٹھا ڈالے پیتے ہیں، لیکن 2-3 دن سے ابو جان ایسا نہیں کر رہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل ماموں جان آئے تو ابو جان اسے پہچان نہ سکے۔ پگلی، یہ سب تیرا وہم ہے۔ ابو جان آج کل مصروف ہوں گے، اس لیے دماغ ذرا پریشان رہتا ہوگا، اور پریشانی میں کبھی کبھی انسان کی عادتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ عمران نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، لیکن عمران کے چہرے پر سلوٹیں نمودار ہونے لگی۔ اس نے سوچا، سوریا ٹھیک کہتی ہے، مجھے وہاں جا کر چیک کرنا چاہیے، کیونکہ ابو جان کے دشمن ہزار ہے اور آج کل ماکا زونگا نے ملک میں تہلکہ برپا کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چکر ماکا زونگا نے ہی چلایا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی سے کپڑے پہنے اور اپنی کار کوٹھی کی طرف دوڑا دی۔ دروازے پر کھڑے پٹھان چوکیدار نے اسے دیکھا تو بولا، خیر چھوٹے صاحب، آج ادھر کیسا راستہ بھول پڑے؟ خان، بس ویسے ہی دل چاہا، سوچا ذرا اماں جی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تم سناؤ، خوش ہو؟ جی آپ کی دعا سے ہم خیریت بخیریت ہے۔ پٹھان نے نسوار سے لپے ہوئے کالے دانت نکالے اور عمران آنکھیں بند کرتا ہوا کار آگے نکال کر لے گیا۔ کار کھڑی کر کے جب وہ آگے بڑھا تو سوریا اسے گیرلی میں ہی مل گئی۔ ہیلو بھائی جان، نہ سلام نہ دعا، ملتے ہی ہیلو، یہ کیا انگریزیت ہے؟ اماں بھی کہاں ہے؟ شکر ہے آج آپ کو اماں بی کا خیال تو آیا، اندر ہے۔ اور عمران سیدھا اندر چلا گیا۔ اندر اماں بی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، اور یہ تمام دعا عمران ہی کے بارے میں تھی۔ دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھی۔ ماں کی محبت دیکھ کر عمران کا دل بھر آیا اور وہ وہیں
माँ के कदमों के पास बैठ गया। माँ ने इमरान को देखते ही इमरान कहकर उसे सीने से लगाया। इमरान को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो सहराओं में भटकते भटकते किसी नखलिस्तान में पहुंच गया हो, जहाँ ठंडी छाँव है, मुझे और शफकत का मीठा चश्मा बह रहा है, मोहब्बत और शफकत का मीठा चश्मा बह रहा है। इमरान की वालदा इमरान को सीने से लगाए रो रही थी और इमरान चुपचाप आंखें बंद करके उनके सीने से लगा हुआ था, जैसे छोटा सा बच्चा हो। जब वालदा के दिल का बुखार उतर गया तो अब उन्हें इमरान पर गुस्सा आ गया। उन्होंने पास पड़ी हुई चप्पल उठाई और फिर इमरान के सर पर चप्पलें तड़तड़ बजनी शुरू हो गई। लेकिन इमरान ऐसे ही बैठा था जैसे चप्पलें ना हो फूल बरस रहे हो। ना मुराद तू मुझे मार कर छोड़ेगा, मुझ पर किसी को रहम नहीं आता, न तुझे न तेरे बाप को। तुम दोनों ही मेरी जान के दुश्मन हो। जब उनके हाथ थक गए तो एक बार फिर उन्होंने इमरान को लिपटा लिया। आखिर सुरैया बोल पड़ी, अम्मा जान आप छोड़िए भी भाई जान को, हमें भी कोई बात कर लेने दो। और अम्मा भी ने आंसू पोंछते हुए इमरान को अलहदा कर दिया और इमरान अब्बू जान से मिलने का बहाना करके उड़ गया। सुरैया ने बात करने की कोशिश की लेकिन वो सीधा वालिद साहब के कमरे में घुस गया। सर रहमान एक आरामदेह कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। इमरान के अंदर आने से वो चौंक पड़े। इमरान सीधा जाकर उनके करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके वालिद चंद लम्हे के लिए उसकी तरफ देखते रहे, फिर उन्होंने पूछा, कैसे आए? बस आपको सलाम करने हाजिर हुआ था। आपने मेरी गिरफ्तारी के वारंट क्यों जारी किए थे? उसकी आखिर क्या वजह थी? ऊपर से अहकाम आए थे, लेकिन फैयाज ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब्बा जान आपको मालूम है कि मैं फैयाज के बस का रोग नहीं। फिर आपने ख्वाह मौका फैयाज को भेजकर उसकी बेइज्जती कराई। तुमने फैयाज की बेइज्जती की, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने फैयाज की नहीं बल्कि बराह रास्त मेरी बेइज्जती की है। सर रहमान को गुस्सा आ गया, और आपने भी तो मेरे वारंट जारी करके मेरी बेइज्जती की है। इमरान ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, शट अप, निकल जाओ, मैं देख लूँगा तुम्हें। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप अभी देख ले। मैं कहता हूँ निकल जाओ, तुम ना खलब औलाद हो। अच्छा होता अगर मैं पैदा ही ना होते। अगर मैं पैदा ना होता तो आप वारंट किसके जारी करते? और सर रहमान को इतना शदीद गुस्सा आया कि वो कुछ बोल न सके। अब्बा जान, सर जुल्फ़िकार आपको पूछ रहे थे। अच्छा, तुम्हें कहाँ मिले थे? बार में बैठे मेरे साथ शराब पी रहे थे। और ये कहकर इमरान कमरे से बाहर निकलता चला गया। सुरैया बाहर दरवाजे से लगी उनकी बातें सुन रही थी। सुरैया की बच्ची, ये तुम्हें क्या बुरी आदत है? छुप छुप कर बातें सुनना इखलाकी जुर्म है। आपने अब्बा जान के मुतालिक क्या सोचा? सुरैया उनकी बात काट कर बोली, अब्बा जान ही है, सोचना क्या? और ये कहते हुए इमरान पोर्टेको की तरफ चला गया और थोड़ी देर बाद उसकी कार कोठी से बाहर निकल गई। इमरान की कार तेजी से सर सुल्तान की कोठी की तरफ भागी जा रही थी। सुबह उसे पता चला कि सर सुल्तान किसी अहम मिशन पर मुल्क से बाहर गए हैं। अब वो यकीनन वापस आ चुके होंगे। इमरान ने उनसे अपने वारंट के मुतालिक पूछना था। चंद लम्हों बाद उसकी कार सर सुल्तान के पोर्टिको में खड़ी थी। अपने आने की इत्तला करा के ड्राइंग रूम में बैठ गया। थोड़ी देर बाद सर सुल्तान अंदर आ गए। कहो इमरान, कैसे आए? आपसे लड़ने? मुझसे लड़ने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? जी हाँ, खोपड़ी में है। आज ही मैंने आईने में देखा है। इमरान, कम से कम कभी तो संजीदा हो जाया करो। पहले तो ये बताइए कि मैंने आपका क्या कसूर किया था कि आपने मेरा स्पेशल वारंट निकलवा दिया? मैंने कोई वारंट जारी नहीं किया। सर सुल्तान हैरान होते हुए बोले, कमाल है, वारंट पर आपके दस्तखत थे। वालिद साहब ने फैयाज को देकर मुझे हर हालत में गिरफ्तार कराना चाहा। हैरत है, मुझे तो इल्म ही नहीं। मैं तो कल शाम से ही बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ। अच्छा चले, आप वालिद साहब के वारंट जारी कर दे। सर रहमान के वारंट गिरफ्तारी क्यों? मैं जो कह रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। आखिर कोई वजह तो हो। क्या मेरा कहना कोई वजह नहीं? मुझे बतलाओ तो सही, क्या बात है मिस्टर इमरान? आखिर वो तुम्हारे वालिद है। मैं सब कुछ आपको बाद में बतलाऊंगा। अब आप फौरन उनकी गिरफ्तारी के वारंट इशू करें। अगर तुम कुछ नहीं बताते तो मैं वारंट इशू नहीं करता, सर सुल्तान ने जिद करते हुए कहा। देखिए, आपको अच्छी तरह इल्म है कि मैं ये ऑर्डर इशू करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हर मामले में इज्जत देता हूँ, इसलिए आप मेहरबानी करके मेरी बात माने और वारंट इशू कर दें। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी, सर सुल्तान ने हथियार डालते हुए कहा। मैं हर किस्म की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आप ये वारंट जारी करके मेरे फ्लैट में पहुँचा दे। टाटा। और इमरान बगैर हाथ मिलाए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और सर सुल्तान शजदर के शजदर रह गए। आज माका जोंगा के सिलसिले की एक अहम मीटिंग थी, जिसमें वजीर दाखिला, सर सुल्तान, सर रहमान, पुलिस के आला अफसरान,
کے ساتھ X2 بھی منہ پر نقاب ڈالے موجود تھا۔ میٹنگ ہال کی نگرانی اور حفاظت کے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ چاروں طرف ملٹری پولیس کا پہرا تھا اور حال میں بھی چاروں طرف ملٹری پولیس کی سپاہی ریوالور ہاتھ میں لیے چوکنے کھڑے تھے۔ سر سلطان نے ماکا زونگا کی کارروائیوں پر مشتمل رپورٹ پڑھی۔ اب X2 سے کہا گیا کہ وہ نیو یارک میں بین الاقوامی میٹنگ کی کارروائی سنائے۔ X2 نے گررائی ہوئی آواز میں کہا کہ میں کارروائی پیش کرنے سے پہلے ایک اور بات کا تذکیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر X2 نے اشارہ کیا اور ملٹری پولیس کے سپاہیوں نے سر رحمان کو ریوالوروں کے گھیرے میں لے لیا۔ سر رحمان گھبرا گئے۔ وزیر داخلہ اور دیگر اعلیٰ افسران انتہائی حیران ہو گئے۔ وزیر داخلہ نے X2 سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے سر رحمان کی توہین کی ہے، آپ جواب دہ ہوں گے۔ X2 نے اسی لہجے میں جواب دیا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ سر رحمان نہیں بلکہ ماکا زونگا کا خاص ایجنٹ ہے۔ ماکا زونگا کا ایجنٹ تمام ممبران کے منہ سے اکٹھا نکلا۔ مسٹر X2، تم مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہو۔ مجھے 35 سال ہو گئے اس حکومت کی خدمت کرتے ہوئے اور میری وفاداری پر آج تک کوئی حرف نہیں آیا، اور آج آپ نے سنگین الزام مجھ پر لگایا ہے۔ میں اس توہین کا بدلہ عدالت میں لوں گا۔ سر رحمان بوکھلائے بول رہے تھے۔ X2 نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک سپاہی کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ امونیا کی بوتل لے آیا۔ سر رحمان کا زبردستی منہ دھلوایا گیا تو پلاسٹک میک اپ کی تہہ کے نیچے ایک اجنبی چہرہ برآمد ہو گیا۔ اب تو وزیر داخلہ بھی چونک پڑے، پھر فوراً بولے، اصلی سر رحمان کہاں ہے؟ میں نے ان کی برآمدگی کے لیے اپنے ایجنٹ بھیجے ہیں، امید ہے ابھی کہیں نہ کہیں سے اطلاع آ جائے گی۔ اور X2 کے اشارے سے سپاہی نقلی سر رحمان کو پوچھ گچھ کے لیے باہر لے گئے۔ آپ کو ان کے نقلی ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ IG پولیس نے سوال کیا۔ میرے خاص ایجنٹ علی عمران، جو سر رحمان کے صاحبزادے بھی ہے، مجھے اطلاع بھیجی کہ جس پر مزید تحقیقات کرنے سے ان کا نقلی ہونا پایہ ثبوت تک پہنچ گئے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ X2 نے جواب دیا۔ اتنے میں ملٹری پولیس کا ایک آدمی X2 کے قریب آیا اور اس نے ایک پرچہ اس کے حوالے کر دیا۔ X2 نے پرچہ کھول کر پڑھا اور اسے پڑھ کر جیب میں ڈال دیا۔ حضرات، اصلی سر رحمان کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ قدرے زخمی ہے، اس لیے انہیں ملٹری پولیس کے اسپیشل وارڈ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بین الاقوامی میٹنگ کی کارروائی سے آگاہ کرتا ہوں۔ X2 نے تفصیل سے بتایا۔ سب ممبران نے ماکا زونگا کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ X2 نے انہیں بتایا کہ وہ علی عمران کی سرکردگی میں ماکا زونگا کی سرکوبی کے لیے اپنے ایجنٹوں کی ایک ٹیم روانہ کر رہا ہے۔ اس تجویز سے سب نے متفقہ طور پر اتفاق کیا اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ سب نے جیبوں سے اتر کر سامنے حد تک پھیلے ہوئے بھیانک جنگل کو دیکھا اور ان سب کو پھریری سی آ گئی۔ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ آئندہ ہونے والے واقعات کا تصور کر کے۔ یہاں سے ان کی زندگی کا بھیانک باب شروع ہونا تھا۔ نہ جانے پر اسرار اور خوفناک جنگل میں کس طرح کے واقعات پیش آتے اور آیا وہ صحیح سلامت واپس اس جنگل سے نکل بھی سکیں گے یا نہیں۔ ایک عمران تھا جو ہر خطرے سے بے نیاز سامان اتروا رہا تھا، اور جوزف، اس کی تو حالت ہی عجیب تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں پھوٹ رہی تھی، جیسے کئی سالوں بعد کوئی شخص اپنے وطن واپس آیا ہو۔ صحیح معنوں میں جوزف شہر کی زندگی سے اکتا گیا تھا۔ اس کا کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ واپس جنگل کی آزاد فضاؤں میں چلا جائے، جہاں نئی تہذیب کی بے غیرتی اور تکلف و تضاد سے پاک ایک آزاد ماحول ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا عمران کی وجہ سے نہ کرتا تھا، کیونکہ عمران سے اس کا لگاؤ اس کی ہر خواہش پر قابو پا لیتا تھا۔ عمران سے اسے ایک طرح کا عشق تھا، اور یہ تھی بھی ایک حقیقت، عمران اس کی زندگی کا جزو بن چکا تھا۔ گریٹ باس عمران کی منفرد خصوصیت سے گریدہ ہو گیا تھا۔ اب قسمت نے اسے چند دن کے لیے دوبارہ موقع دیا تھا کہ وہ جنگل میں سانس لے سکے۔ اس کے لیے اس کے چہرے پر خوشیاں پھوٹی پڑ رہی تھی۔ بلیک زیرو ان سے تقریباً 4 میل آگے گھنے جنگل میں موجود تھا۔ وہ کمپاس کے ذریعے سمتوں کا اندازہ کر رہا تھا تاکہ ٹیم کی مناسب رہنمائی کر سکے۔ بلیک زیرو کا کام دراصل سب سے کٹھن تھا، کیونکہ اسے جنگل میں اکیلے ہی سب آفتوں کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن عمران نے اس کی اس طرح ٹریننگ کی تھی۔ وہ اب عمران کی طرح تقریباً ناقابل تسخیر بن چکا تھا۔ اس میں اس کی اعلیٰ صلاحیتوں اور حاضر دماغی کا بھی بہت دخل تھا۔ ساری ٹیم شکاریوں کے بھیس میں تھی۔ ٹیم میں عمران، شکیل، صفدر، تنویر، ناشاد اور جوزف شامل تھے۔ جب انہیں جولیا کی یاد آتی وہ سب افسردہ ہو جاتے۔ سب کو مہم سی امید تھی کہ جولیا واپسی میں ان کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال جولیا کی کمی انہیں بری طرح کھل رہی تھی۔
उन सब ने अपने अपने हिस्से का सामान उठाया हुआ था। फालतू सामान जोसेफ के कांधों पर था जिसे वो आसानी से उठाए हुए था। उन सब के पास आला किस्म की मशीन गनें थी, एक जदीद किस्म के रिवॉल्वर जिनसे गोली की बजाय छोटे छोटे रॉकेट निकलते थे, और एक रॉकेट एक छोटी तोप के गोलों जितनी तबाही मचाता था। 2 दूर मार राइफलें उनके कांधों पर लटकी हुई थी। हैंड ग्रेनेड भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। जोसेफ के पास काफ़ी मिकदार में डायनामाइट भी मौजूद था। चुनांचे वो जदीद असले से पूरी तरह लैस थे। वो सब इमरान की सरकर्दगी में घने जंगल में एक छोटी सी पगडंडी पर चले जा रहे थे। तनवीर बेचारा इंतहाई अफसरदा था और इमरान उसे बार बार छेड़ देता। तनवीर न जाने जूलिया किस हाल में होगी, न जाने वो बेचारी जिंदा भी है या नहीं, और ये कहते कहते इमरान के चेहरे पर गम की लहरें छा जाती। तनवीर अब तक तो खामोशी से सुनता चला आ रहा था, लेकिन आखिर कब तक, इस बात पर वो फट पड़ा। मरे उसके दुश्मन, वो क्यों मरे? मुझे पता है तुमने जानबूझकर उसे सफदर के साथ भेजा था। तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे और तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन याद रखना, अगर हेडक्वार्टर में जूलिया न मिली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाय हाय, पूरी दादी अम्मा की तरह बोल रहे हो। जूलिया के इश्क ने तुम्हें भी औरत बना दिया, यानी मन तो शुदम तो मन शुदी वाला चक्कर है। सफदर और नाशाद इमरान की इस बात पर हंस पड़े, लेकिन तनवीर का चेहरा बिगड़ते देखकर वो चुप हो गए। तनवीर को अजहद गुस्सा आ गया। उसने सामान फेंक दिया और खुद इमरान पर झपट पड़ा, लेकिन इससे पेशतर कि वो इमरान तक पहुंचता, जोसेफ ने झपट कर उसका बाजू पकड़ लिया। मिस्टर मास्टर पर झपटने से पहले मुझसे 2 हाथ कर लो। आओ, जल्दी आओ। और तनवीर ने गुस्से में एक मुक्का जोसेफ को मार दिया। अब तो जोसेफ को भी गुस्सा आ गया और झट सामान फेंककर एक जोरदार लिफ्ट हुक तनवीर के मुंह पर मारा और तनवीर 2 फुट उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसका चेहरा ज़र्ब की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। इमरान हाय हाय करता रह गया, लेकिन तनवीर को मुक्का पड़ चुका था। अब इमरान ने जोसेफ को मना किया और तनवीर को बड़ी मुश्किल से सफदर और कैप्टन शकील ने संभाला और वो एक बार फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। दोपहर को जंगल के एक साफ खत्ते में उन्होंने कैंप लगाया ताकि कुछ ताज़ा दम होकर वो आगे जाए। सफदर बंदूक लेकर शिकार पर निकल गया। जोसेफ और तनवीर अब तक एक दूसरे को टेढ़ी नज़रों से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सफदर एक हरन मार कर ले आया और वो लोग खाना पकाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। कैप्टन शकील बंदूक हाथ में लिए टहलता हुआ जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। ये पुरअसरार जंगल अपने अंदर काफ़ी रंगीनियाँ लिए हुए था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों और फिर परिंदों और जानवरों का मुसलसल शोर उसके कानों को भला महसूस हो रहा था। काफ़ी दूर टहलने के बाद वो वापस कैंपों की तरफ मुड़ गया। अभी वो कैंपों से 200 गज दूर था कि उसे अपनी पिस्तों पर जोरदार धमाकों और दरख्तों टूटने की आवाज़ें आई और ज़मीन हिलने लगी। वो फौरन पीछे पलटा तो उसे महसूस हुआ कि भारी भरकम जानवरों का एक गिरोह भागा चला आ रहा था। वो समझ गया कि यह देव पेकर हाथियों का गौल होगा। खेमे में बैठे हुए बाकी साथी भी हड़बड़ाकर बाहर निकल आए थे। कैप्टन शकील ने उन्हें फौरन खेमों से ज़रूरी सामान निकालकर दूर दूर दरख्तों पर चढ़ जाने का हुक्म दिया, लेकिन घबराहट में वो कुछ भी ना समझ सके। जब बात उनकी समझ में आ गई तो इतनी देर में हाथियों का एक गिरोह तेज़ी से उनकी तरफ भागता हुआ नजर आया। उन देवों के सामने जो चीज़ भी आती खसो खाशाक की तरह बिखरती चली गई। अब भागने का वक्त तो न था, लेकिन कैप्टन शकील अपने साथियों से 2 गज दूर था, इसलिए पहले जद में वही आता, लेकिन वो संभल कर खड़ा हो। उसने अपनी राइफल उठाई, निशाना लिया और सबसे आगे वाले हाथी के माथे पर गोली चला दी और भागते भागते लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन वो फौरन उठ खड़ा हुआ। अब हाथियों की रफ्तार आहिस्ता हो गई। उन्हें मालूम हो गया था कि सामने उनके दुश्मन है और वो फितरी चालाकी से एक दायरा बनाकर भागने लगे। उन सब के आगे वही हाथी था जिसके माथे पर गोली लगी थी। उसके भागने की तर्ज से पता चलता था कि गोली कारगर नहीं लगी। इमरान ने कैप्टन शकील को ज़बरदस्त तो खतरे में देखा तो उसने फौरन पीछे भाग आने को कहा। उसके दूसरे साथी इतनी देर में नज़दीक के दरख्तों पर चढ़ चुके थे, लेकिन कैप्टन शकील ने एक कदम भी पीछे नहीं उठाया। वो तन कर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि अगर हाथियों के सरदार को किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए तो ये गिरोह वापस भाग जाएगा। चुनांचे उसने राइफल उठाकर एक और फायर किया, लेकिन राइफल फुस होकर रह गई। शायद उसमें कोई खराबी हो गई थी। इतने में हाथी बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। अब मौत कैप्टन शकील के बिल्कुल सामने थी। वो एक लम्हे के लिए झिझका और फिर उसने राइफल को नाल से पकड़कर सामने कर लिया। अब वो हाथियों से दस्त बदस्त जंग करने के लिए तैयार था। इमरान इतनी देर में भागता कैप्टन शकील के पास आ रहा था, लेकिन इमरान के पास पहुंचने से पहले हाथियों के सरदार ने कैप्टन शकील पर हमला कर दिया।
इमरान ने सरदार के पीछे आने वाले हाथियों पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। जबरदस्त धमाका हुआ और हाथियों ने बौखलाकर अपना रुख फेर दिया, लेकिन सरदार हाथी इस धमाके से न घबराया। शायद वो जोश इंतकाम से पागल हो रहा था। उसने जैसे ही शकील पर हमला किया, शकील ने राइफल का हुड घुमाकर उसकी सूंड पर मार दिया और खुद उछलकर एक तरफ हट गया। हाथी अपने जोर में आगे चला गया। राइफल का बट तो जरूर टूट गया, लेकिन हाथी की सूंड भी बुरी तरह जख्मी हो गई। अब कैप्टन शकील बिल्कुल तन्हा था। उसके हाथ में सिर्फ राइफल की नाल थी और हाथी जख्मी होकर और भी गजबनाक हो गया था। अब वो फिर पलटकर हमला कर रहा था। इमरान ने उसे पलटता देखकर उसकी राइफल से गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन वो लड़खड़ाते भी शकील के करीब पहुंच गया। के पास पहुंच गया। अगर अब भी कैप्टन शकील उसकी जद में आ जाता तो कैप्टन शकील का हाथी के पांव में पिस जाना यकीनी था। लेकिन कैप्टन शकील ने उछलकर राइफल की नाल उसकी आंख में घुसेड़ दी और हाथी चीखता हुआ एक तरफ भागा, लेकिन वो चंद 2 गज के फासले पर लड़खड़ा कर गिरा, 2-3 बार तड़पा और फिर ठंडा हो गया। लेकिन कैप्टन शकील की बहादुरी देखकर इमरान के चेहरे पर भी तहसीन के तासुरात छा गए। कैप्टन शकील की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से सारी टीम की जान बच गई थी। जोसेफ भी कैप्टन शकील की बहादुरी का पूरी तरह मदहा था। इमरान के बाद ये दूसरा आदमी था जिससे जोसेफ मुतासिर हुए बगैर न रह सका था। सारी टीम अपना अपना सामान उठाए एक बार फिर अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। इमरान रात को ही ब्लैक ज़ीरो से आइंदा रास्ते की तमाम पोजीशन ले चुका था। चुनांचे अब वो आसानी से उस रास्ते पर जा रहे थे। 2 दिन तक सफ़र के दौरान उन्हें कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन 2 दिन के सफ़र के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वो रास्ता भूल चुके हैं, क्योंकि रात ही ब्लैक ज़ीरो ने इमरान को बताया था कि कंपास की 1 डिग्री गलती से अब वो अपनी मंजिल मकसूद से काफ़ी दूर हो चुके हैं। ब्लैक ज़ीरो की ये गलती एक भयानक गलती थी, क्योंकि इस पुरअसरार जंगल में रास्ता भूल जाने का मतलब सिवाय तबाही के और कुछ न था। लेकिन ब्लैक ज़ीरो भी आखिर इंसान था। अब गलती हो चुकी थी। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को दोबारा सिमत मापने को कहा और उसकी तरमीम शुदा सिमत बताने पर वो पूरी टीम को लेकर उस तरफ चल पड़ा। इमरान सबसे पीछे पीछे सफदर से बातें करता हुआ आ रहा था। अचानक उसे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और पेशाब करने के बहाने एक तरफ झाड़ी में चला गया। ब्लैक ज़ीरो ने उसे बताया कि बूमी कबीले की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। इमरान बूमी का लफ्ज़ सुनते ही तशवीश में पड़ गया, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में बूमी सबसे ज़्यादा वहशी और आदमखोर कबीला था। आज तक उस कबीले से बहुत कम अफराद ही अपनी जानें बचा सके थे। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को कहा कि वो कन्नी काट कर उनके काफिले के पीछे चला जाए, ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो ब्लैक ज़ीरो बर वक्त तो उनकी मदद कर सके। और ख़ुद उसने टीम के सारे वाक़यात बताकर होशियार रहने को कहा, क्योंकि इस कबीले से निपटना बड़ा ही मुश्किल था। बहरहाल तन ब तकदीर अब वो आगे बढ़े जा रहे थे। इमरान ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि वो उसकी इजाज़त के बगैर हरगिज़ फायर न करे, क्योंकि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। और इमरान ने कुछ सोचकर अपने कपड़े उतारे और एक नेकर पहनी और जिस्म पर मुख्तलिफ रंग मल लिए। सर पर एक झाड़ी बांधी। अब वो किसी वहशी कबीले का एक जादूगर नजर आ रहा था। सब लोग उसकी इस हैयत को देखकर हंस रहे थे और इमरान तरह तरह के मुंह बनाकर उनको और भी हंसा रहा था। अचानक दूर से ढोल बजने की आवाज़ आई और इमरान समझ गया कि किसी कबीले के पहरेदारों ने उन्हें देख लिया है और अब वो अपने साथियों को इत्तला दे रहे थे। और फिर जंगल में दूर दूर तक ढोल बजने की लगातार आवाज़ें आने लगी, लेकिन टीम चलती रही। अचानक ही झाड़ियों में सरसराहट हुई और जंगलियों का एक गिरोह जो बिल्कुल नंगा था, हाथ में तीर कमान और नेज़ा लिए सामने खड़ा था। उनके नेज़े यकीनन जहर आलूद थे और फिर उनको देखते देखते चारों तरफ से वहशियों के सर उभरने लगे। अब उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से वहशियों के नरगे में है। इमरान सबसे आगे था। अचानक वहशियों की सफ़ों में हरकत हुई और एक वहशी लंबा सा नेज़ा लेकर आगे बढ़ा। उसने जंगली ज़बान में कुछ चीख कर कहा। उसके जवाब में इमरान ने भी उसी ज़बान में बात की। इमरान के मुंह से ये जंगली ज़बान इतनी रवानी से सुनकर सब हैरान रह गए। इमरान बजाते खुद एक जंगली लग रहा था। थोड़ी देर तक जंगली ज़बान में बातचीत होती रही। फिर जंगलियों ने उन्हें अपने नरगे में लेकर चलना शुरू कर दिया। इमरान ने टीम को बताया कि ये वाकई बूमी कबीला है। मैंने एक जादूगर का रूप धारा है। मैंने इनको बताया है कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और तुम्हारे मुतालिक मैंने उन्हें बताया है कि ये भी एक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो सारे का सारा जादूगरों का कबीला है। उनके पास आतशी ज़बान वाले सांप है जो बहुत दूर से उनके एक इशारे पर लोगों को मार देते हैं। वह हमसे काफ़ी मुतासिर मालूम होते हैं, लेकिन आगे जाकर हम पर क्या गुजरेगी ये खुदा बेहतर जानता है।
کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے کہانی میں آخر تک. جلد ہی ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، جو کہ ہو سکتا ہے لاسٹ پارٹ ہو. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بیل کے نشان کو بھی دبا لے تاکہ آئندہ آنے والا ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. دوسرا ایپیسوڈ آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. اللہ حافظ.